من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا 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 محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں و بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو دین اور جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کامل اور مکمل دین ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ نجات اور ذریعہ ہدایت ہے۔ اس دین کے اندر اب قیامت تک نہ تو کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس میں کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا اور بتایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کریں۔ غمی اور خوشی اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے دین کا بتایا ہوا طریقہ چھوڑ کر اپنی برادری، خاندان، قبیلہ، کنبہ، ان کے رسوم اور رواج کے قیدی بن چکے ہیں۔ اسلام کے
مکمل طریقہ ضابطہ بتایا ہے۔ عید الفطر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح ادا کی یا اعتکاف میں بیٹھے یا قرآن پاک کی تلاوت کی اور رمضان المبارک کی طاعت راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور خوب محنت کر کے 29 یا 30 دن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد مکمل روزے رکھنے کے بعد آج کے دن عیدگاہوں میں مساجد میں مسلمان جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے رمضان المبارک کی تراویح پابندی کے ساتھ ادا کی، رمضان المبارک کے گرمی کے روزے پابندی کے ساتھ رکھے اور دیگر اعمال و عبادات خوب دل لگا کر کیے۔ یہ محض تیری توفیق کے ساتھ ہوا، اللہ کی توفیق کے بغیر آپ اور ہم نہ تو تراویح پڑھ سکتے تھے، نہ روزے رکھ سکتے تھے، نہ دیگر اعمال کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی تو ہے کہ تندرست و توانا ہٹا کٹا کوئی بیماری نہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہا، اس کے مقابلے میں شوگر کا مریض، دل کا مریض، ہیپاٹائٹس کی دوائیاں کھا رہا ہے، کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کے روزے پابندی سے رکھے۔ یہ اللہ کی توفیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تندرست و توانا، صحت مند، کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود تراویح نہیں پڑھی، ہوٹلوں پر بیٹھ کر راتیں گزاری، راتیں تو جاگی لیکن کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر جاگی، کھیل کود کے اندر، لہو و لعب کے اندر راتیں برباد کر دی۔ اس کے مقابلے میں کمزور و نحیف، بیمار، عمر رسیدہ صف اول کے اندر رمضان المبارک کی تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے رہے۔ اسے میں رب تعالیٰ کی توفیق نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ عزیزان من، اسلام میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منانے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ کوئی چیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتائی ہو۔ پیدا ہونے سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک یہ جو درمیان والی 60 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کی تمام تر تعلیمات حضور علیہ السلام نے ہمیں دی۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ جب آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہو تب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ خود شادی کریں تب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نیا چاند دیکھیں تب آپ نے کیا کرنا ہے، موسم کا نیا پھل کھائیں تب آپ نے کیا کرنا ہے، سورج کے اندر تپش زیادہ بڑھ جائے اور گرمی ستائے تب آپ نے کیا کرنا ہے، ہوا بند ہو جائے تب آپ نے کیا کرنا ہے، تیز ہوائیں اور طوفان آئے تب آپ نے کیا کرنا ہے، بارشیں بند ہو جائیں
کیسے ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے، بازار میں کیسے چلنا ہے، مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، مسجد میں آنے کا طریقہ، مسجد سے جانے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ۔ میرے آقا کریم نے تو یہاں تک بتا دیا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ہو، اپنا بچہ، آپ کا اپنا بچہ ہنس رہا ہے، خوشگوار موڈ میں ہے، تب آپ کو کون سے جملے ادا کرنے چاہیے؟ آپ اپنے دوست کو خوش دیکھ رہے ہو، تب آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ خود خوش ہو، تب آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ کا دوست پریشان ہے، تب آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ خود پریشان ہو، تب آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ کے کسی جاننے والے کے ہاں میت ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے اپنے گھر میں میت ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میری امت کو کوئی چیز چھوڑ دی ہو کہ یہ چیز حضور علیہ السلام نے نہیں بتائی۔ آج یہ ایک ہی تو امت کائنات کے اندر ہے، آج یہ ایک ہی تو طبقہ کائنات کے اندر ہے جس طبقے کو مسلمان کہا جاتا ہے، جس طبقے کو امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، اسی طبقے کو تو یہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میرے آقا نے، میرے مولا نے، میرے سردار نے، میرے محبوب نے، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے، راحت للعاشقین نے، نبیوں کے سردار نے، نبیوں کے امام نے، نبیوں کے خاتم نے مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کے لیے ہدایات دے رکھی ہے۔ اور ضرورت اس بات کی کہ ان ہدایات کو ہم پڑھیں اور چومیں اور الوار کریں، نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایک ایک ہدایت پر ہم عمل کریں۔ آپ عید کو لے لیں، ذرا اپنے ارد گرد نظر کو دہرائیں، کیا ہماری عید پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ ہماری عید تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک عید کا نیا جوڑا نہ خرید کیا جائے، اور ایک نہیں 3-4 جوڑے نہ خرید کیے جائیں۔ بھلے پڑوس والے کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہو، لیکن میں نے تو 3-4 جوڑے عید کے خریدنے ہیں۔ جب تک 2-2.5 من کھیر گھر میں نہ بنا لوں تب تک میری عید کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ بھلے گھر والے برابر پڑوسی جو غریب ہے اس کے پاس روکھی روٹی بھی کھانے کے لیے نہ ہو۔ ہماری عید کیا ہے؟ ہماری عید ہے گانے بجانا، پورے شہر کے اندر طوفان بدتمیزی بپا کر دینا۔ ہماری عید کیا ہے؟ چاند رات کو مرد اور عورتیں مل جل کر بازاروں کا راؤنڈ لگانا، ٹھیک ہے نہیں؟ ہماری عید یہ ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کیا ہے؟ حضور علیہ السلام عید کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، موجود کپڑوں میں جو سب سے بہترین کپڑا ہوتا تھا اس کپڑے کو زیبتن فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے سر میں تیل لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، اپنی داڑھی مبارک کو تیل لگایا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، میٹھی چیز کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، اور تکبیرات کہتے ہوئے مسجد کی طرف آیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام کی عید بتاؤں، حضور علیہ السلام تیار ہو کر آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا ہر ایک کے ساتھ بچے ہیں، کسی نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے دادا کا، کسی نے چچا کا، کسی نے ماموں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سارے عید کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک بچے پر نظر پڑی، دیکھا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، بیٹھے، فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ عید نہیں پڑھو گے، آپ عید کے لیے نہیں چلو گے، آپ نے کپڑے نہیں پہنے، آپ نے غسل نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو بچے کا رونا نکل گیا اور وہ بے بسی کا مظاہرہ کر کے حضور علیہ السلام کے پاس رو پڑا کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، میں تو لاوارث یتیم بچہ ہوں، میں کیا عید مناؤں گا؟ جانتے ہو حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ نہیں کیا کہ اچھا ٹھہرو میں عید پڑھ کر آتا ہوں پھر تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں، نہیں، اپنے کسی غلام کو نہیں کہا
کہ بھائی اس کو اپنے گھر لے جاؤ اور اس کو کپڑے پہنا کر عید پر لے آؤ. نہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ہاں، تاجدار ختم نبوت ہیں، ہاں، امام، نبیوں کے امام ہیں، معراج پر جانے والے ہیں، اللہ کے ساتھ روبرو اپنی آنکھوں سے دیدار کر کے ہم کلام ہونے والے ہیں. مقام تو اتنا بلند ہے لیکن ہمدردی کتنی ہے، غریب پروری کتنی ہے. اس بچے کو اٹھایا، اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے گئے. حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس بچے کو تیار کرو، اس بچے کو کپڑے پہناؤ، اس کو صاف کر کے مجھے دو، میں اس کو اپنے ساتھ عید پہ لے جاؤں گا. اس کا ابا میں ہوں، اس کی اماں تم ہو. وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا. یہ حضور علیہ السلام نے کیوں کیا؟ امت کو بتانے کے لیے کیا کہ جب میں نبیوں کا امام ہونے کے باوجود، نبیوں کا امام ہونے کے باوجود، اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود، میرا نام عرش کی پیشانی پر لکھا گیا، اتنے بلند مقام ہونے کے باوجود میں ایک یتیم بچے کو تنہا نہیں چھوڑ رہا. تو بعد میں آنے والے میرے امتیوں، تم بھی اپنے اڑوس پڑوس کے غریبوں کا خیال رکھنا. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز، ہمیں تو اپنی خوشی سے مطلب ہے، ہم نے تو اپنی خوشی منانی ہے، باقی کوئی مرے یا جیے. ہمارے ہاں تو اتنی بھی رواداری نہیں ہوتی کہ پڑوس میں اگر دیوار کے برابر پرلی طرف کوئی میت ہو گئی ہے 1 دن پہلے تو ہم نے مجال ہے کہ اپنی عید کو سادہ کیا ہو. ہم تو اسی کر و فر کے ساتھ پڑوس والوں کے سینے پر جو ہے وہ منہ ڈلنے کے لیے کر و فر سے عید منا کر دکھائیں گے. میرے بھائیوں، اس رویے کی تعریف میرے مذہب نے نہیں دی، میرے آقا کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. میرے عزیز دوستوں، دین وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا. جو حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا، نہ کر کے دکھایا، وہ دین وہ دین نہیں ہے. دین صرف وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اب ہم اور آپ دیکھ لیں کہ ہم دین پر کتنا چل رہے ہیں، ہم نبی کے طریقوں کو کتنا فالو کر رہے ہیں، ہم ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں. ہماری عید میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کی جھلک کتنی ہے. میرا خیال تو یہ ہے کہ روزے دار شاید عید کی اتنی تیاری نہیں کرتے جتنی تیاری بے روزہ، جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوا ہوتا نا، وہ عید کی سب سے زیادہ دھوم دھڑلے سے تیاری کرتے ہیں. بھائی تمہاری تو عید ہے ہی نہیں، تم نے تو روزہ ہی نہیں رکھا. عید تو روزے دار کی ہو، تم نے تو ایک بھی تراویح نہیں پڑھی. تمہاری عید کس لیے؟ تم تو پورے رمضان مسجد میں آئے نہیں ہو، آج کس لیے آ رہے ہو؟ یہ عید روزہ داروں کے شکرانے کے لیے ہے. یہ عید رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، ایک اور بات، اس وقت مسلمان انتہائی کرب اور اذیت کے لمحات سے گزر رہے ہیں. اگر آپ کے گھر پہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پر کوئی کرب و اذیت نہیں ہے. اگر میرے گھر پہ کوئی بم نہیں برسے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان خوش ہیں. میرے آقا کریم سید دو عالم، فخر دو عالم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے مسلمان مومن ایک جسم کی مانند ہیں. مومن سارے ایک جسم کی مانند ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا کہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، یعنی اگر جسم کی آنکھ میں درد ہو تو سارا جسم درد کرتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پیر میں سوئی لگے، ہائے کی آواز منہ سے نکلتی ہے. ہاں، دل میں درد اٹھے، آنسو ٹپکنا آنکھوں سے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، جسم میں تھکاوٹ ہو، سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ پیر کو چوٹ لگے، زبان کہے کہ بھاڑ میں جائے پیر، میرا کیا جو میں ہائے کروں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا جسم کے ساتھ کہ جناب ہاتھ میں درد اور شدت ہو اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، آنکھیں کہیں کہ ہاتھ جانے اور اس کا کام جانے، مجھے تھوڑی چوٹ لگی ہے کہ میں آنسو بہاؤں. جس دن جسم کے جس حصے پر چوٹ کا احساس نہ ہو، ہاں، جسم
کے جس حصے میں درد کا احساس نہ ہو سمجھ لو کہ وہ جسم کا حصہ فالج زدہ ہے، اس میں جان باقی نہیں ہے۔ اگر آپ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی کو اپنے دل کے اندر محسوس نہیں کر رہے ہو، ذرا سی بھی تعصب اور افسوس آپ کے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ آپ فالج زدہ ہو، آپ امت کا وہ حصہ ہو جو فالج زدہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، مسلمانوں کی بے بسی کا عالم تو دیکھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی غالب رہو گے۔ کب؟ اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو تم غالب رہو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دعویٰ تو میرا بھی یہ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، دعویٰ تو آپ سب کا بھی یہی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں ایمان والا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا دعویٰ ایمان والا ہونے کا ہے اور پھر بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو سمجھ لو میرے رب کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میرا رب اپنی جگہ سچا ہے، ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے، ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے، اسی لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صحیح معنی میں ایمان والے ہوں اور ہم مغلوب ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ بے بسی کی عالم کو دیکھیے، نماز کی حالت میں، رمضان کے موقع پر اور پھر دن میں روزے کی حالت میں مسلمان فلسطینیوں پر بمباریاں کر کے، گولیاں چلا کر چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، خواتین اور مردوں کو قتل عام کیا گیا، لیکن ہماری پورے اسلامی بلاد کے حکمران بے غیرتی کی اعلیٰ ترین مثال بن کر رہے۔ مجال ہے کہ ایک آدھ کے علاوہ کسی حکمران نے کھل کر اسرائیل کے ساتھ بات کی ہو۔ ایک کل پرسوں میں ترکی کے وزیر خارجہ کی جو ہے وہ گفتگو سن رہا تھا، اس کے اندر تھوڑی غیرت کی رمق محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کوئی مسلمان مرد بات کر رہا ہے، ورنہ تو ہمارے سعودی عرب سے لے کر، کویت سے لے کر، عرب امارات سے لے کر، ٹھیک ہے نا جی، اور انڈونیشیا، ملیشیا سے لے کر حضرت پاکستان سمیت تمام کے تمام اسلامی ممالک کے حکمران بے غیرتی کی گولی کھا کر لمبی تان کر سو گئے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پرواہ کب ہوگی؟ جب ان کے بچوں پر بم گریں گے۔ ان کو پرواہ کب ہوگی؟ جب ان کے بچے قتل ہوں گے، تب ان کو پرواہ ہوگی۔ عوام مسلمان کی انہیں پرواہ نہیں ہے، یہ تو فالتو کا ایک گھاس ہے، عوام مارو، لیکن ان کی عیاشیاں اور ان کی علل تلل ختم نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کی سربلندی جہاد کے اندر ہے۔ جہاد نام کی کوئی چیز کبھی سنی ہے آپ نے یا بھول گئے ہو؟ آپ سے مجھے شکایت نہیں ہے، شکایت مجھے اپنے طبقے سے ہے، شکایت مجھے دینداروں سے ہے، شکایت مجھے پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغین سے ہے، شکایت علماء سے ہے۔ ان ہم علماء نے آپ کو یہ تو بتایا کہ حضور علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی، ہم نے آپ کو یہ تو بتایا کہ حضور علیہ السلام کی مسواک کتنی بڑی ہوتی تھی، ہم نے آپ کو یہ تو بتایا حضور علیہ السلام کی مسواک کی موٹائی کیا تھی، ہم نے آپ کو یہ تو بتایا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا پڑھتے تھے، ہم نے آپ کو یہ تو بتایا کہ حضور علیہ السلام کے کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا، ہم
نے آپ کو یہ تو بتایا حضور علیہ السلام کے پانی پینے کا طریقہ کیا تھا، ہم نے آپ کو یہ تو بتایا کہ حضور علیہ السلام قرآن کیسے پڑھتے تھے، ہم نے آپ کو یہ تو بتایا حضور علیہ السلام دین کی تبلیغ کیسے کیا کرتے تھے، ہم نے آپ کو یہ تو بتایا حضور علیہ السلام عرفات میں دعائیں کیسے کرتے تھے، آپ کا حج کیسا تھا، آپ کی زکوٰۃ کیسی تھی، آپ کی تبلیغ کیسی تھی، آپ کی نماز کیسی تھی۔ افسوس کہ مولوی صاحب نے اس قوم کو عالمی غنوں کے ڈر سے یہ بتانا ہی چھوڑ دیا کہ حضور علیہ السلام نے کتنی مرتبہ گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑے بیٹھ کر کافروں کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اس مولوی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کی پیشانی میں زرہ کی کڑیاں کون سی جنگ میں پیوست ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام گر کر کون سی جنگ میں بے ہوش ہو گئے تھے، حضور علیہ السلام نے کون سی جنگ میں ایک کافر کو صرف تلوار کا ایک نوک ماری تھی اور وہ چلا چلا کے مر گیا کہ سب سے زیادہ درد مجھے ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا، آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے پانی پینے کا مشکیزہ یہ ہے، اس کی فوٹو دکھا دی گئی، آپ کو یہ تو دکھا دیا گیا حضور علیہ السلام کا مصلی یہ ہے، حضور علیہ السلام کا جبہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کا عمامہ یہ ہے، لیکن افسوس صد افسوس کسی مولوی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کی تلوار کتنی لمبی تھی، حضور علیہ السلام کی تلوار کتنی تیز تھی، حضور علیہ السلام جب زرہ پہن کر جہاد کے لیے نکلتے تھے تب کیسے لگتے تھے، حضور علیہ السلام گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جب کفار کے ساتھ میدان جہاد میں ہوتے تھے تب کیسے لگتے تھے۔ ہم نے آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ حضور علیہ السلام نے شہادت کی تمنا کیسے کی ہے، کیسے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، فرمایا مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں۔ اس پر سبحان اللہ بولتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ جہاد کی بات پر کہیں، جہاد کی بات پر اگر سبحان اللہ کہہ دی تو کہیں امریکہ کے پالتو کتے ہمارے پاکستان کے حکمران ہمیں پکڑ نہ لیں۔ ڈرتے ہو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم تیاری کرو، اپنی قوت کو مضبوط کرو، گھوڑوں کو تیار کرو، کس لیے؟ گھاس کھلانے کے لیے، گھوڑوں کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے، گھوڑوں پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں۔ کیوں تیاری کرو؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ایسی تیاری رکھو کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن مجھ سے خوف زدہ ہو جائے۔ ہمارے ایٹم بم سے تو کوئی بھی نہیں ڈر رہا، ڈر رہا ہے پاکستان کے ایٹم بم سے کوئی ڈر رہا ہے؟ صرف ایٹم بم بنا لینا کوئی کامیابی نہیں ہے، اس ایٹم بم کو چلانے کی طاقت ہونا بھی ضروری ہے، وہ جرت ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیے لیکن ہماری پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ ابھی بہت ساروں کے دماغ میں دیکھو دیکھو مولوی پاگل ہو گیا، ایٹم بم چلانے کی بات کر رہا ہے۔ امریکہ ایٹم بم چلائے تو ٹھیک، ہاں امریکہ اپنے تمام بموں کا تجربہ افغانستان اور عراق اور لیبیا کی سرزمین پر کرے تو ٹھیک، اگر ہم اسلام کے دفاع کے لیے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے ایٹم بم چلانے کی بات کریں تو ہم دہشت گرد، ہم پاگل، ہم جنونی۔ امریکہ کیوں نہیں دہشت گرد ہوتا؟ امریکہ کیوں نہیں جنونی ہوتا؟ امریکہ کو کوئی نہیں پاگل کہتا؟ امریکہ سے کیوں سب ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ امریکہ جنگجو ملک ہے اور جنگجو سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر اپنے اندر قوت پیدا کرنا چاہتے ہو تو جنگجو بنو، مجاہد بنو۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ مسلح بیچ کر خنجر خرید اے بے خبر صوفی،
کہ تیری فقیری سے ٹکرانے کو ہے شاہی. یہ نا جی ہمارا صوفی ابھی تک تسبیح میں لگا ہوا ہے کہ دعاؤں سے فلسطین کو فتح کر لیں گے، دعاؤں سے کشمیر کو آزادی دلا دیں گے، دعاؤں سے عراق کو آزادی دلا دیں گے، دعاؤں سے افغانستان کو آزادی دلا دیں گے. میرے بابو صوفی صاحب، تیری دعاؤں میں اتنا دم نہیں جتنا محمد رسول اللہ کی دعاؤں میں دم ہے. صحیح ہے یا غلط کہتا ہوں؟ تیری دعا کی کوئی اوقات نہیں پیغمبر کی دعا کے مقابلے میں. وہ طاقتور دعا کے مالک ہونے کے باوجود تلوار لے کر میدان میں کیوں نکلے؟ اگر دعاؤں سے ہی سب کام ہوتا تو حضور علیہ السلام جب بدر کی جنگ ہونے لگی مصلا بچھا کر کہتے تھے یا اللہ ہم لڑیں گے نہیں، خود ہی مار دیں. ایسا کیا؟ احد میں جب کفار آئے تو حضور علیہ السلام نے دعا کر کے دعا کی. کب کی؟ جب پوری تیاری کر کے میدان میں اتر آئے، پھر سجدے میں گرے. بدر کے میدان میں رات کو ساری رات سجدے میں رہے. یا اللہ تیری یہ مٹھی بھر کلمہ پڑھنے والوں کو لے کر آ گیا ہوں، اگر آج یہ مٹ گئے قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ اس مٹھی بھر مسلمان کو آج تو کامیابی دے دے. اتنا روئے کہ صدیق اکبر نے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا کہ میرے محبوب، میرے آقا نہ روئیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور جب سجدے سے سر اٹھایا پھر چھڑی لی، بدر کے میدان میں لکیر لگائی، فرمایا اس جگہ پر ابو لہب گرے گا، اس جگہ پر فلانا سردار گرے گا، اس جگہ پر فلانا سردار گرے گا. لکیریں لگائیں. جب جنگ شروع ہوئی اور جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں حضور نے لکیر لگائی تھی جس کے نام کی، اس کی لاش وہیں پڑی ہوئی. اگر دعاؤں سے صرف کام چلتا تو پھر بدر میں 313 کو لے کر نہ. اور سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کے دل میں جہاد کا ارادہ نہیں ہے اور شہادت کی تمنا نہیں ہے تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں. کون فرما رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار. آپ لوگوں کا جہاد کا ارادہ ہے؟ جن کا ہے وہ تو زور سے انشاءاللہ بولے. ابھی کوئی نہیں، میں آپ کو فلسطین لے کر جا رہا ہوں، ڈر کے انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، نہ میں آپ کو کشمیر لے جا رہا ہوں. میں صرف آپ میں وہ جرت پیدا کر رہا ہوں کہ اپنی زبان پر لفظ جہاد تو لے آؤ. وہ ایک صوفی صاحب تھے، بکری کا بچہ لے کر منڈی بیچنے کے لیے نکلے. 4 ٹھگ تھے، ایک کا نام امریکہ، دوسرے کا نام روس، تیسرے کا نام برطانیہ، چوتھے کا نام انڈیا. ٹھیک ہے، یہ نام تو میں نے اپنی طرف سے رکھ دیے. اب 4 ٹھگوں نے کہا کہ یار اس صوفی صاحب سے یہ بکری کا بچہ جو ہے نا ٹھگنا، بکری کا بچہ ٹھگنا. اچھا بھائی چلو ٹھگتے ہیں. تینوں نے پلان بنایا. اب صوفی صاحب جیسے گھر سے نکلے تو گلی کے نکڑ پہ ایک پیلا ٹھگ کھڑا ہوا. اس نے کہا واہ بھائی واہ صوفی صاحب، یار قیامت ہو گئی، کتے کا پلا بغل میں لے کر جا رہے ہو. اب وہ تھا کیا؟ بکری کا بچہ. ٹھگ کیا کہہ رہا ہے؟ کتے کا پلا. اس نے بولا خدا کا خوف کر، بکری کا بچہ ہے یار. اس کو نظر انداز کر کے آگے گیا تو دوسرے چوک پر دوسرا ٹھگ کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا بابا لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہی کام رہ گیا تھا. ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے بھی کتے کے پلے بغل میں لے کر پھر رہے ہیں. اب جب دوسرے نے کہا تو اس نے ایک نظر بکری کے بچے کی طرف ڈالی. نظر ڈالنے کا مطلب کیا ہوا؟ شک آ چکا. اس نے ہاتھ پھیر کر بولا یار خامخواہ بکواس کرتے ہو، بکری کا بچہ. بولا بھائی تمہاری مرضی ہے، ہم تو ہمارا کام تو بتانا ہے. اب تیسرے چوک پر جب پہنچا تو تیسرا ٹھگ، اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ و انا الیہ راجعون. بھائی کیا زمانہ آ گیا ہے، نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے اور بکری کا پلا لے کر جا رہا. اب اس نے وہ باقاعدہ بکری کا بچہ جو کتے کا پلا لے کر جا رہا ہے، اب اس نے بکری کا بچہ نیچے اتارا، اس کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا، یہ تو بکری کا بچہ ہی ہے. اس نے بولا بابا بکری کا بچہ ہے، تو خامخواہ. آگے چوتھا آخری ٹھگ کھڑا ہوا تھا امریکہ.
اس نے کہا بابا دیکھو دیکھو لوگوں، ظلم ہو گیا، قیامت ڈھل گئی، یہ دیکھو کتنا شکل دیکھو کتنی نورانی ہے، اور کام دیکھو اس کا کتے کا پلا لے کر جا رہا ہے۔ اب جب چوتھے نے کہا، اس نے کہا یار سب نے یہ کہا ہو سکتا ہے، اس نے بکری کا بچہ پھینک دیا، چاروں اٹھا کے جمع ہوئے، وہ اٹھا لیں گے۔ اب ہمارے مسلمانوں کو بھی بھائی تمہارا کیا لڑائی سے کام، تمہارا کیا جہاد سے کام یار؟ ہاں قتل نہیں کرنا چاہیے، انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، کبھی قتل نہیں کرنا چاہیے، ہاں بے قصور کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسرائیل کے ایک ایک یہودی کو قتل کرنا چاہیے، بے قصور کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کشمیر میں 7 لاکھ انڈین آرمی کے ایک ایک سپاہی کی گردن جدا کرنی چاہیے۔ ہم نے کب کہا کہ انڈیا کے بے قصوروں کو ماریں گے؟ ہم نے کب کہا کہ یہودیوں کے چھوٹے بچوں کو ہم ماریں گے؟ ہم تو ان کو ماریں گے جو ہمارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ نہیں بھائی تمہارا یہاں کیا کام، چھوڑو پھٹے میں پڑھتے ہو، اپنا مسجد میں اللہ اللہ کرو۔ تم نے کہا پہلی دفعہ کہا نہیں بھائی جہاد کی بڑی فضیلت ہے، یہ وہ ہے، آگے دوسرا ٹھگا گیا، بھائی تم اللہ کے بندے اتنے نیک بندے ہو، تمہارا کیا ہتھیار اٹھانے کا کام ہے؟ تمہارے نورانی چہرے کے مطابق ہتھیار تم پر جچتا ہے؟ ارے ہتھیار مسلمان پر ہی جچتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ہتھیار مسلمان کا زیور ہے۔ یہ تو ہم نے اپنا زیور خود اتار کر پھینک دیا، ہم نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، ہم نے لوکٹ ڈال لیا، ہم نے کان میں بالیاں ڈال لی۔ جب یہ زیور بن گئے تو یہودیوں نے اپنے ہتھیار جو ہمارے زیور تھے وہ ہم پر آزمانا شروع کر۔ تو ایک وقت آیا کہ سب کہنے لگے نہیں بھائی نہیں، نہیں بھائی نہیں، بالکل نہیں، لڑائی نہیں بھائی، لڑائی نہیں بھائی، لڑائی نہیں۔ بڑے بڑے فضائل سنانے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اسے کسی نے رپورٹ دی، اس کی ایجنسیوں کے آدمیوں نے، کہ حضرت ایک عالم دین ہے، بہت بڑا اچھی تقریر کرتا ہے، لوگ اس کی تقریر میں شوق سے بیٹھتے ہیں، وہ تقریر میں زیادہ زور اس پر دیتا ہے بھائی دین کی تبلیغ کرو، بس یہ جہاد ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ یہ جہاد ہے، لوگوں کو نمازی بناؤ یہ جہاد ہے، بھائی اپنے بچوں کو کما کر کھلاؤ یہ جہاد ہے، بھائی اپنی بیوی کو وقت دو یہ جہاد ہے۔ یہ مار دھاڑ اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے اس سے ملاؤ تو صحیح، مجھے جیون مجھے اس سے پانی کو ملا دو، مجھے اس سے ملاؤ تو صحیح۔ صلاح الدین ایوبی اسے بولنے کے بعد چلا گیا۔ اسے کہا حضرت یہ فلسطین میں یہودیوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا دعا۔ اس نے کیا کہا؟ دعا۔ صلاح الدین ایوبی جوش میں آ گئے، خنجر نکلا، اس کی انگلی کاٹ دی، اس کی کیا کاٹی؟ انگلی کاٹ دی، اور وہ چلانے لگا۔ اس نے بولا بس کر، سچ بتا تو کون ہے ورنہ ابھی تیری گردن جدا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ کیا بولا؟ میں یہودی ہوں، میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ مسلمانوں میں سے جہاد کی جذبے کو مٹاؤ، جہاد کو کنورٹ کرو دوسرے کاموں کی طرف، جہاد کا رخ پھیر دو دوسرے کاموں کی طرف۔ ان کو بتاؤ کہ نماز پڑھنا جہاد ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد ہے، نفس کے خلاف کام کرنا جہاد ہے، باقی لڑائی اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ مسلمانوں جب تک تم جنگجو تھے، غالب تھے، جب تم نے تلوار ڈال دی تم مٹ گئے۔ آج بھی جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، نیٹو اور عالمی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی ہیں۔ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے میں نے اس ملا عبدالسلام کو یہاں سے کپڑے پھاڑ کر ننگا کر کے بے غیرت مشرف نے امریکہ کے حوالے کیا تھا، میرے ذہن میں وہ بھی منظر ہے، لیکن اس کو بیچنے والا بے غیرت مشرف آج کتے کی موت سسک کر مر رہا ہے، اور ملا عبدالسلام ضعیف جہاد کا نعرہ لگانے والا آج امریکہ کو گھٹنے ٹکا کر سامنے میز پر بیٹھا ہوا۔ یہ جہاد کی برکت ہے، یہ تسبیح کی برکت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں اجلاس ہوتا ہے،
وہاں نماز کا ٹائم بھی تو ہوتا ہوگا نا، لیکن ہمارے اسلامی ملک میں سے کسی بھی بغیر حکمران نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ اقوام متحدہ کے اجلاس سے اٹھ کر طالبان کے مذاکرات چل رہے تھے قطر میں، مذاکرات چل رہے تھے، ایک نے کہا حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے اشارہ کیا، وہ تکتے رہ گئے کہ یہ ملا لوگ کیا کر رہے ہیں، اٹھے اور اپنے کپڑے بچھائے حال میں اللہ اکبر، خدا کی قسم ان کی اللہ اکبر میں بھی وہ طاقت ہے، ہم چیخ چیخ کر بھی کہتے تو ہمارے اللہ اکبر میں کوئی دم نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو میرے عزیز دوستو، اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرو، کہو انشاءاللہ جب بھی اللہ نے توفیق دی ہم جہاد کریں گے۔ ہم نے جہاد چھوڑا، آج ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ صدیوں بعد ایک یورپ کے ملک نے سرکاری سطح پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر فرانس کے در و دیوار پر چسپاں کرنے کا اعلان کیا، اور آج کی تاریخ تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے فرانس کی سرکاری عمارتوں پر چسپاں ہیں۔ یہ آپ کی اور میری غیرت کے لیے ایک سوال ہے، یہ آپ کے اور میرے محبت رسول کے لیے ایک سوال ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، محمد عربی سے پیار کرتے ہو؟ جو کرتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہے محمد عربی سے پیار کرتے ہو؟ میرا پوچھ سوال دوسرا یہ ہے، یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ ہمارا ایک پیار اپنے باپ سے ہوتا ہے، ایک پیار اپنی ماں سے ہوتا ہے، ایک پیار اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ ہمارے ان خون کے رشتوں میں سے کوئی رشتہ اچانک بیمار ہو جائے، اس کو اٹیک پڑ جائے، ہماری نیند اڑ جاتی ہے، ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، ہم اسپتال میں داخل کراتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپریشن کراتے ہیں، ہمیں کھانا پینا بھول جاتا ہے، ہماری پیشانی پر شکنیں آ جاتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر باپ کے بیمار ہونے پر بیٹے کی پیشانی پر شکنیں آ رہی ہیں، اگر باپ کی بیماری پر بیٹے کی بھوک ختم ہو رہی ہے، اگر ماں کے اٹیک پر بیٹے کو کھانا پینا بھول رہا ہے، اگر بیوی کے بیمار ہونے پر شوہر کو کھانا پینا بھول رہا ہے، تو سوال میرا آپ سے ہے، سوال میرا مجھ سے ہے کہ جب ہمیں پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاکے بنا کر سرکاری سطح پر دنیا میں شائع کیے گئے، تب ہم میں سے کس کس نے ایک وقت کا کھانا غم اور دکھ میں چھوڑ دیا؟ تب ہم میں سے کس کو صبح کی چائے بھول گئی تھی؟ تب ہم میں سے کس کو کھانا بھول گیا تھا؟ جب ہمارا کوئی بیمار جس کے لیے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر پہ مریض کو لا کر پھینک دیتے ہیں؟ نہ، مریض کو گھر پہ رکھ کر مصلی بچھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، پیروں فقیروں نے بھی جواب دے دیا، تعویذات کر کر کے بھی تھک گیا، وہ بھی علاج نہیں ہو رہا، مولا لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے ابا جی کو، میری اماں جی کو، یا میری بیگم جی کو تو شفا عطا فرما دے۔ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ جب بے بس ہو جاتے ہیں علاج سے، تب سجدے میں گرتے ہیں۔ ہم بے بس ہیں فرانس کو سبق سکھانے پر، ہم بے بس ہیں یورپ کو سبق سکھانے پر۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کس کس نے مصلی بچھایا؟ ہم میں سے کس کس نے 2 رکعت پڑھی؟ ہم میں سے کون کون سجدے میں گیا؟ اور پھر کس کس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، میرے آقا کا نام یا اللہ اس نبی کے خاکے بنائے جا رہے ہیں جس نبی کے لیے
کسی شاعر نے کہا تھا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنیا رب قلم توڑ دیتا. اتنا خوبصورت پیغمبر, اتنا اولوالعزم پیغمبر, جس کے لیے صحابہ اکرام نے کہا ہم نے پیغمبر کو سوتے ہوئے پایا, ہم نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا, پھر آسمان کے چاند کو دیکھا, پھر پیغمبر کے چہرے کو دیکھا, پھر آسمان کے چاند کو دیکھا. آپس میں کہنے لگے یار بتاؤ تو صحیح, چاند زیادہ خوبصورت ہے یا محمد کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے ہم اس بات پر مشتبہ ہو گئے کہ رب کعبہ کی قسم ہے محمد کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. کیوں ہے؟ کسی نے, ایک شاعر نے صحابہ کی اس بات کی دلیل دی ہے, فرمایا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے عربی کا چہرہ صاف ہے. ہم نے اس پیغمبر کو نہیں پہچانا. وہاں تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام رب سے منتیں کر رہا ہے, اللہم ارنی رب ارنی رب ارنی, اللہ اپنا آپ دکھا دے, اللہ اپنا آپ دکھا دے. اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی, موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, ہاں اگر تجھے دیکھنے کا شوق ہے تو آجا, سامنے پہاڑ ہے, میں اس پہ اپنے نور کی ایک تجلی ڈالتا ہوں, اگر وہ پہاڑ سلامت رہا اور تو ٹھیک رہا تو مجھے بھی دیکھ لے گا. فلما تجلی, اور جب اللہ نے اس پر تجلی ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. لیکن میرے مدینے والے کی شان کو تو دیکھو, اظہار نہیں کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے خود جبرائیل کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ, میں اپنا آپ اسے دکھاؤں. سبحان اللہ کہتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ جاؤ میرے محبوب کو لاؤ. جبرائیل آئے, آ کر دیکھا حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل پریشان ہو گئے, میں کیسے جگاؤں, آواز دوں, سلام کروں, ہاتھ دباؤں, سر دباؤں, پیر دباؤں, یا اللہ بتا تیرا محبوب سویا ہوا ہے, ہاتھ دباؤں, پیر دباؤں, سر دباؤں, یا کہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل خبردار, تو فرشتوں کا سردار ہوگا لیکن میرے محبوب کا تو بھی نوکر ہے. صدا نہیں لگانی, ہاتھ نہیں لگانا, پیر کو بھی نہیں دبانا. یا اللہ پھر کیسے جواب دباؤں؟ ارے سنو 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 بے خبر مسلمانوں, اپنے پیغمبر کی شان کو سنو, اپنے پیغمبر کا مقام کو سنو. جبرائیل کو حکم ہوا کہ میرے محبوب کے پیروں کی تلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر بوسہ دو, بوسہ دو. جبرائیل لیٹ گئے, جبرائیل لیٹ گئے, لیٹ کر پیغمبر کے تلووں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. پیغمبر کو, پیغمبر جاگ گئے, اٹھ کر بیٹھ گئے. جبرائیل ابھی تک لیٹے ہوئے ہیں. جبرائیل کو اٹھتے کیوں نہیں؟ کہا اٹھو کیسے, ان تلیوں میں مزہ ہی ایسا ہے کہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا. جبرائیل بتا تو کیسا مزہ ہے؟ کسی اردو ادیب نے ایک جملے کے اندر جبرائیل امین کا جواب لکھ دیا. جبرائیل نے کہا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. سبحان اللہ, آہستہ کہو سبحان اللہ. جس کو نبی پاک سے محبت ہے, مسجد کے آخری کنارے تک ہر غلامی محمد سبحان اللہ کہے. آواز سے سبحان اللہ. اتنا اولوالعزم پیغمبر, اتنا عالی شان پیغمبر, اتنے اونچے مقام والا پیغمبر جو معراج پر جائے, لوٹ کر آئے, نبیوں کی امامت کرائے. وہ پیغمبر ابو جہل کے ہاتھ میں بند مٹھیوں کو حکم کرے کلمہ پڑھ دے. وہ پیغمبر اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے. وہ پیغمبر لشکر کے لیے پانی ختم ہو جائے, پیالے میں انگلیاں ڈال دے, پانی کے فوارے چھوٹ پڑے. وہ پیغمبر حدیبیہ کے کنویں میں پانی نہیں آ رہا ہے, آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی اس کنویں میں ڈالا تو پانی کے فوارے کنویں سے چھوٹنے لگ گئے. 14 صدیاں گزر گئی, آج بھی حدیبیہ کا کنواں پیغمبر کی حقانیت کی گواہیاں دے رہا ہے. اتنا اولوالعزم پیغمبر, اتنا اولوالعزم پیغمبر, ہاں, جس کے کھلونے چاند اور سورج ہوں, جس کے خادم جبرائیل ہوں, جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو.
پیغمبر خدا نے کہا ہو لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں چاند سورج ستارے اور زمین بھی نہ بناتا، یہ سارا کچھ تو تیرے لیے بنایا ہے۔ ارے اس پیغمبر کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان سے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی ساری نسبتوں کو مٹا دو، مسلک کی نسبت کو مٹا دو، پارٹی کی نسبت کو مٹا دو، لیڈروں کی نسبت کو مٹا دو، بس عہد کر کے اٹھو کہ اب ہمارا لیڈر صرف محمد رسول اللہ ہے، اب ہمارا قائد صرف محمد رسول اللہ ہے، اب ہمارا رہبر محمد رسول اللہ ہے، اب ہمارا رہنما محمد رسول اللہ ہے، اب ہمارا محبوب محمد رسول اللہ ہے، اب ہمارا آقا محمد رسول اللہ ہے۔ میں بریلوی بھی نہیں، میں دیوبندی بھی نہیں، میں پیپلا بھی نہیں، میں لیگلا بھی نہیں، میں انصافی بھی نہیں، میں کسی پارٹی کا نہیں، میں سب سے پہلے محمد کا غلام ہوں۔ صحیح ہے نا غلط ہے؟ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالو۔ کیوں کہ یہ فرانس وہ بے غیرت ملک ہے جس کے صدر نے سرکاری سطح پر محمد رسول اللہ کی توہین کی ہے۔ نکالنا چاہیے یا نہیں؟ ایسا ملک، ایسے ملک کا سفیر ہمارے ملک میں اگر حکمران نہ نکالیں تو ان کو نکالنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے اگر علماء حضرات آپ کو روڈوں پر بلائیں تو گھروں میں چھپ جاؤ گے یا آؤ گے؟ اگر جیل بھرنے کے لیے کہیں تو گھروں میں بند ہو جاؤ گے یا جیلوں کو بھرو گے؟ پیغمبر کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے یہ تو اکیلی لبیک تھی جن کو تم نے کچل کے دیکھا تھا۔ رب محمد کی قسم، جب ساری امت روڈ پر آئی، عمران خان تو کیا اس کے دادا پردادا بھی قبر سے اٹھ کر رسول اللہ کے غلاموں کو راستہ نہیں روک سکتے۔ تم یہودیت کی ایجنٹی کر رہے ہو، تم ان کے نمک خوار بن رہے ہو۔ نکالو اس سفیر کو، اگر نہیں نکالو گے تو ہم تحریک چلائیں گے، قربانی دیں گے، نبی سے وفا کریں گے۔ کون کون قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ عید کے موقع پر کھڑے ہو کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر عہد کرو کہ ہم نبی کی عزت اور ناموس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تکبیر، تکبیر، دار ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، محمد کی ختم نبوت، مدنی کی ختم نبوت، مکی کی ختم نبوت، غازی کی ختم نبوت، قومی کی ختم نبوت، عاشقی کی ختم نبوت، مصطفیٰ کی ختم نبوت، مجتبیٰ کی ختم نبوت، میرے آقا کی ختم نبوت۔ نبی کے غداروں پر، نبی کے غداروں پر، ان کے حامیوں پر، ان کے ہمدردوں پر علینا الا البلاغ۔ صفوں کو سیدھا کر لیں، نماز عید ادا کر دیں۔ تمام حضرات مل کر کھڑے ہوں۔ اگلی صف میں جگہ ہو تو پہلے اس کو پورا کریں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، مل کر کھڑے ہوں۔ یہ 2 رکعت نماز شکرانہ واجب عید الفطر، اس میں 6 تکبیر ظاہر کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہم ہاتھ باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوگی۔ خدا نخواستہ عید کے اجتماع میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ معاف ہے، اس میں شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور باہر کھڑے ہونے والے حضرات
اس بات کا خیال رکھیں کہ مسجد کے محراب سے آگے صف نہ بنائیں. اگر مسجد کے محراب سے امام کے مصلی سے آگے صف بنائیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية